This conference will now be recorded. وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. باب نمبر 55 باب استحباب رکعتین قبل صلاۃ المغرب. تو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. مستحب ہے، مستحب مطلب یعنی یہ غیر مؤکدہ ہے. اس کے کئی نام ہے، مستحب کہیے، اس کو نفل کہیے، مستحسن کہیے، غیر متواتر کہیے، غیر مؤکدہ کہیے. تو یہ بہت ایک ہی بات ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو پڑھی جا سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام نہیں کیا، کبھی پڑھی ہے کبھی چھوڑ دی. حدیث نمبر 479 حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مؤذن اذان دیتا تھا تو اذان ختم ہوتے ہی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور ستون کو دیکھتے تھے. ستون یعنی ستون کے آگے جو ہے یبتدرون السواری، تو ستون کو ڈھونڈتے تھے کہ اس کو سترہ بنا کر 2 رکعت پڑھ لی جائے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پھر 2-3 منٹ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ نوافل اور سنن گھر پر پڑھتے تھے، اکثر بہت کم مسجد میں صرف فرض نماز. حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور ان لوگوں کو دیکھتے، صحابہ کو، کہ وہ 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھ رہے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ، اور اذان اور اقامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہوتا. کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل ہلکی نماز ہوتی تھی. جیسے میں نے کہا نا، 3-4 منٹ میں 2 منٹ میں 1 رکعت، 4 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لی، ہلکی نماز پڑھتے تھے. اور حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ اذان اور اقامت میں زیادہ فاصلہ نہ ہوتا تھا. لیکن یہاں پاکستان میں اکثر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور کرنا چاہیے. یعنی اذان کے بعد لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ چاہیں تو 5 منٹ دے دیں تاکہ 2 رکعت لوگ پڑھ لیں. باب نمبر 56 باب بین کل اذانین صلاۃ. دیکھیے بہت اہم ہے کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں ایک نماز، 2 اذانوں کے بیچ میں ایک نماز ہے. اذانین کا کیا مطلب ہے؟ اذان اور تکبیر. تو حدیث نمبر 480 ہے حدیث عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ. تو 2 اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے، یعنی 5 وقت. بین کل اذانین صلاۃ، 2 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرایا. ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے، جس کا دل چاہے. مطلب کیا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. جس کا دل چاہے 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھ لے. باب نمبر 57 ہے باب صلاۃ الخوف. صلاۃ خوف اس نماز کو کہتے ہیں جو حالت جنگ میں پڑھی جاتی ہے. اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جنگ شروع ہو گئی، اور ایک یہ کہ ابھی شروع ہونے والی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگ تیار ہیں اپنے اپنے مورچے پر، تیروں کے ساتھ، کمان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہیں، کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، وہ حالت خوف. اور دوسری یہ کہ جنگ جاری ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، تو اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. تو اس میں پھر یہی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک آدھی فوج وہ جو ہے وہ لڑے، اور آدھی فوج مسلمانوں کی جو ہے وہ نگرانی کرتے رہے، آدھی فوج پڑھ لے. تو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کافر مسلمانوں
پر حملہ کریں نماز کی حالت میں اور مسلمانوں کا نقصان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا ہے کہ خوف کی حالت میں جو ہے ٹکڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی. حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بأحد الطائفتین والطائفة الأخرى مواجهة العدو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گروہوں کو نماز پڑھائی اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے بالکل سامنے تھا. والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے جب یہ پہلا پڑھ لیا فقاموا فی مقام اصحابہ، تو اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ گئے اس جگہ سے. فجاء اولئک فصلی بہم رکعۃ. اب وہ اس کے بعد دوسرا گروہ آ گیا اور ایک رکعت ان کے ساتھ نماز پڑھی. ثم سلم علیہم، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا. ثم قام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم. اور اس کے بعد ایک دوسری جماعت نے آ کر اپنی ایک رکعت پوری کی اور پہلی جماعت نے بھی کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت پوری کی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھائی تو ایک رکعت کے بعد ایک گروہ چلا گیا ایک رکعت پڑھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرے نے آ کے وہ دوسری رکعت میں جو ہے شریک ہو گیا، دوسری رکعت پڑھی. اس کے بعد رسول یعنی ایک رکعت مقتدیوں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب وہ پہلا گروہ آ گیا، اس نے 1 رکعت پڑھ لی، دوسرے لوگ ڈیوٹی دیتے رہے اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر جو ہے وہ دوسرا گروہ آ کر اس نے اپنی رکعت پوری کر لی. تو یہاں دیکھیے جنگ کی حالت میں کچھ خاص اصول ہیں اور میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. یعنی مجبوری کی حالت میں، خوف کی حالت میں عام قانون سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیے نوٹ پڑھ لیجئے، نماز خوف وہ نماز ہے جو خوف کی حالت میں پڑھی جائے، یعنی لشکر اسلام کفار کے لشکر کے بالمقابل، لیکن لڑائی شروع نہ ہوئی. اگر لڑائی شروع ہو چکی ہو تو پھر چلتے پھرتے پیدل سوار یعنی ٹینک پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو یا غیر قبلہ رخ ہو. آپ ٹینک پہ بیٹھ کے، ہوائی جہاز کے اوپر، لڑائی شروع ہو گئی اب، اور آپ گھوڑے پہ ہیں، آپ اونٹ پر ہیں، جہاں جیسے بھی آپ کی سواری ہے اس پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. واضح رہے کہ نماز خوف کے مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر امام 4 رکعت پڑھائے اور پہلا گروہ 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے اور اس کے بعد دوسرا گروہ آ جائے، وہ تیسری اور چوتھی جماعت رکعت میں شامل ہو جائے. تو پہلے گروہ کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور دوسرے گروہ کی 2 رکعت ہو جائیں گی اور امام کی 4 رکعت ہو جائیں گی. تو یہ بھی اس کی گنجائش ہے. اب آ جائیے حدیث نمبر 482، حدیث سہل بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ قال یقوم الامام مستقبل القبلہ. امام جو ہے قبلے کی طرف کھڑا ہوگا. وطائفۃ منہم، اور مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ امام کے ساتھ ہوگا. وطائفۃ من قبل العدو، اور ایک دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے مقابل ڈیوٹی انجام دے گا. وجوہہم الی عدو، اور وہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے ان کے چہرے دشمن کی طرف ہوں گے. فیصلی بالذین معہ رکعۃ، اور امام جو ہے ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا. ثم یقومون فیرکعون لانفسہم رکعۃ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 رکعت پڑھ کر الگ ہو جائیں گے اور پھر وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامٍ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكَعَةً. وہ چلے جائیں گے، دوسرا گروہ آ جائے گا اور پھر وہ 1 رکعت پڑھیں گے. فَلَهُ سِنْتَانِ، یعنی اس کے لیے، امام کے لیے 2 رکعت ہوں گے اور ثم يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ،
اور پھر اس طرح وہ جو ہے رکوع کرے گا اور سجدے کریں گے، اور اس طرح تو یہ دوسرے گروہ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 483، حدیث خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ عن صالح بن خوات۔ تو یہ خوات جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے صالح اس کی روایت کر رہے ہیں، ہم من شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاء، تو ذات الرقاء کی جو جنگ ہوئی تھی، اس صلی صلاۃ الخوف، اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھی، اور ان طائفۃ صفت معه، تو ایک گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے صف بنا لی، وطائفۃ وجاہ العدو، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ دشمن کے سامنے تھا، فصلی باللتی معه رکعۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکعت نماز پڑھائی، ثم ثبت قائما، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، واتموا لانفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، تو اور اس کے بعد وہ دوسرا گروہ آ گیا اور وہ صف پہ کھڑا ہو گیا، اور جو دشمن کے سامنے تھا، اور ان لوگوں نے ان کی جگہ لے لی، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، اس کے بعد پھر وہ پہلا گروہ جو ہے جس نے ایک رکعت پڑھ کے الگ ہو گئے تھے، وہ آ کر انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کر لی، ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم، اور پھر وہ جو ہے اپنی نماز جو باقی رہ گئی تھی پوری کر لی، اور اس کے بعد سلام پھیر لیا۔ تو حدیث نمبر 484، حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ذات رقاء کے موقع پر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ذَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ۔ اب یہ دیکھیے بڑا اہم ترین قصہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اللہ کی ذات پر، اور کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ذات رقاء کے موقع پر ہوا یہ کہ وہاں ایک بہت ہی سایہ دار گھنا درخت تھا، اور وہاں پر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا کہ آپ یہاں آرام کریں گے۔ تو جاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک آدمی آیا، وسیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی تلوار جو تھی اس کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا، اور فاخترته فقال تخافونی، تو اس کے بعد اس نے تلوار نیام سے نکالی، تلوار کھینچ لی اور کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، قال لا لا، قال فمن یمنعک منی، اب مشرک کہنے لگا اچھا بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایمان اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو فحددہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقیمت الصلاۃ، تو اب اتنے میں صحابہ کرام دوڑے دوڑے آئے، اور انہوں نے اس کی تہدید کی، اس کو ڈرایا دھمکایا اس کو، اور اس کے بعد نماز قائم ہو گئی۔ فصلی بطائفۃ رکعتین ثم تأخروا، تو ایک گروہ کو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں نے وہ مؤخر کیا اس کا، وصلی بطائفۃ الاخری رکعتین، اور دوسرا گروہ جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا اس کو آپ نے 2 رکعت پڑھائی، وکان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 وللقوم رکعتین۔ اب ہوا کیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 رکعت پڑھی، لیکن مقتدیوں نے پہلے گروہ نے 2 رکعت پڑھی اور دوسرے نے 2 رکعتان، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یہ ذات الرقاء جو ہے تو یہ رقعہ کی جمع ہے رقاء، اور اس کا مطلب ہے پٹی، اس کو ذات الرقاء اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی، تو پیدل چلنے سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے
پٹیاں باندھ لی، جو ہے پٹیاں باندھ لی تھی۔ تو اس موقع پر صلاۃ خوف پڑھی گئی، اور پھر یہ ذیلی طور پر وہ مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا کر ایک مشرک نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ایمان تھا ان کا، بالکل وہ نہیں ہوئے، کہا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ چلیے جی، اب نیا باب، نئی کتاب شروع ہو رہی، کتاب الجمعہ، اور حدیث نمبر 485، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعہ فلیغتسل۔ تو فرمایا، عبداللہ بن عمر کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آ جائے تو تمہیں غسل کرنا چاہیے۔ تو یہ فعل امر ہے، تو یہ لازمی اور ضروری ہے، لازمی اور ضروری ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آدمی جمعے کے دن اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو مستحب ہے، ڈیزائربل ہے کہ وہ 2 غسل کرے، ایک تو غسل کرے جنابت کا، ناپاکی کا، اور دوسرا جمعے کا غسل کرے۔ ایک غسل کافی ہے، لیکن دونوں کو اگر 2 کر لے تو یہ مستحب ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حدیث یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 486، 486 ہے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کی روایت کر رہے ہیں، ان عمر بن خطاب بینما هو قائم فی الخطبۃ یوم الجمعہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ عمر بن خطاب ہمارے درمیان تھے، خطبہ دینے کے لیے جمعے کے دن کھڑے ہوئے۔ استقل رجل من المہاجرین الاولین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں ایک مہاجرین اولین میں سے، سینئر ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ فنادہ عمر ایت ساعۃ ہذہ، تو اب وہ حضرت عمر نے، حالانکہ وہ بڑے سینئر صحابی تھے، مہاجرین الاولین میں سے تھے، تو فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے، یعنی ایت ساعۃ ہذہ، قال انی شغلت فلم انقلب الی اہلی حتی سمعت تأذین، تو فرمایا کہ میں ایک کام میں مشغول ہو گیا تھا، اور جب میں گھر واپس لوٹ رہا تھا اس وقت میں نے اذان سنی۔ فلم ازد علی ان تودعت، تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف وضو کر کے آ گیا ہوں۔ فقال الوضو ایضا، اس کے بعد انہوں نے اور ذرا ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا پہلے تو آپ لیٹ داخل ہو گئے ہیں، خطبے کے دوران آ گئے، اور اب کہہ رہے ہیں غسل بھی نہیں کیا، یعنی وضو بھی، ایضاً کا مطلب ہے بھی، also، الوضو صرف وضو کر کے آئے ہیں، غسل نہیں کیا۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامر بالغسل، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سینئر صحابی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا تھا، غسل کا حکم دیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب کس طرح حساس تھے سنت کے بارے میں، اور لوگوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو ٹوکتے تھے اور روکتے تھے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز غسل کا حکم دیا کرتے تھے، اور آئندہ باب کی پہلی حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے روز ہر بالغ شخص پر غسل واجب ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن بعد والی حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک خاص سبب تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پسینے میں آ جاتے اور بدبو پھیل جاتی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے آؤ۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جب سبب ختم ہو گیا تو پھر وجوب بھی ختم ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے جمعے کے روز وضو کیا اس نے بھی اچھا کیا۔ تو ان تمام روایات کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے روز غسل فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیجئے آپ، اور وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اجتماع میں جا رہے ہیں جہاں 500 1000 بڑی مسجد میں جا رہے ہیں،
تو آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو، اور بڑا اجتماع ہے نا، کوئی عام اجتماع نہیں ہے، جمعہ کا مطلب کیا ہے، وہ جامع بڑا اجتماع ہے، تو آپ نہا کر خوشبو لگا کر مسجد میں جائیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. چلیے جی، باب وجوب غسل الجمعۃ علی کل بالغ من الرجال و بیان ما امروا به. تو اب یہ باب یہ ہے کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے اوپر غسل فرض ہے اگر وہ مرد ہے، اور جو ہے اس بارے میں جو حکم دیا گیا. یہ حدیث نمبر 487 ہے. حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محتلم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بالغ پر جسے احتلام ہوتا ہو تو اس پر جمعے کے دن غسل واجب ہے. دیکھیے اب یہ حدیث سخت ہے، لیکن آگے دیکھیے، اب آپ اگلی حدیث کو بھی دیکھ لیجئے، دو حدیثوں کو ملا کے نتیجہ نکالیے. حدیث نمبر 488، حدیث عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان الناس ینتابون یوم الجمعہ من منازلہم والعوالی. تو جمعے کے دن لوگ گاؤں سے اور دیہات سے، اطراف و اکناف سے آیا کرتے تھے. فیاتون فی الغبار، اور گرد و غبار میں آتے تھے، اور یصیبہم الغبار والعرق، اور پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے اور گرد سے بھر جاتے تھے. فیخرج منہم العرق، اور پھر ان کا پسینہ نکلتا تھا. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم وہو عندی. تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش تم غسل کر کے آتے، کیونکہ اس کے جسم میں پسینہ تھا، پسینے کی بدبو تھی، اور دیہات سے وہ آ رہے تھے، کیونکہ جمعے کا اجتماع ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو اس لیے نہیں، دیکھیے اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے. اجتماعیت کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. حدیث نمبر 489، حدیث عائشہ قالت کان الناس محنت انفسہم. تو لوگ جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے. وکانوا اذا راحوا الی الجمعۃ راحوا فی ہیئتہم. تو اب وہ جب چلتے تھے تو وہ اپنی اسی حیت کے ساتھ آتے تھے. فقیل لہم لو اغتسلتم، تو ان سے پھر کہا گیا کاش تم لوگ غسل کر کے آتے، کاش تم لوگ، لو کا مطلب کیا ہے، کاش، لو اغتسلتم کہ یہاں تم لوگ غسل کر کے آتے، پسینے کے ساتھ آ گئے ہو، اور یعنی لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ اجتماعیت کے احکام ہے، جہاں بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوگی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. باب الطیب والسواک یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن خوشبو لگانا بھی چاہیے، مسواک بھی کرنا چاہیے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے کہ جب پسینے کی بدبو مناسب نہیں ہے، اسی طرح منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے. مسواک کر کے آئیں، برش کر کے، پیسٹ لگا کے اچھی طرح، اور مسواک کے اندر بھی کیمیکلز ہوتے ہیں تو بدبو نہ ہو، اور خوشبو لگا کر آئیں. حدیث نمبر 490، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وان یستن وان یمس طیبا ان وجد. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے ہر محتلم پر، یعنی ہر بالغ پر جس کو احتلام ہوتا ہو، اور وہ وَأَن یستن کا مطلب ہے وہ مسواک کرے،
وَأَن يَمَسَّ طِيبًا، اور وہ خوشبو لگا کر آئے، اگر ان وجد، اگر اس کے پاس ہو، اگر غریب ہے بیچارہ خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، لیکن امیر ہے اور خرید سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے تو لگا کیا۔ حدیث نمبر 491، حدیث ابن عباس عن طاؤس عن ابن عباس۔ تو یہ طاؤس مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یمن یہ چلے گئے تھے طاؤس، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگردوں میں سے، وہ کہتے ہیں انہو ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ، کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے جمعے کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر کیا۔ فقلت لابن عباس، تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی سے پوچھا، طاؤس کہہ رہے ہیں، ایمس طیبا او دہنا ان کان عند اہلہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خوشبو لگانا یا تیل لگانا کیا یہ ضروری ہے اگر اس کے پاس ہو؟ فقال لا اعلم۔ اب دیکھیے عبداللہ بن عباس جو ہے کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے ذہین آدمی ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، نہیں پتا، یعنی یہ کیا ہے، یہ ذمہ داری کا ثبوت ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، لا عالم۔ دیکھیے ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا، 500 کلومیٹر دور سے مسئلہ پوچھتے ہوئے آیا، تو ان کا جواب کیا تھا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، کتنی ذمہ داری ہے کہ معلوم نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ چلیے اگلی حدیث کی طرف، حدیث نمبر 492، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ایام یوما یغسل فيه رأسه وجسده۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر کہ وہ 7 دن کے بعد ایک دن غسل کرے اور اس میں سر کو دھوئے اور جسم کو دھوئے۔ اب دیکھیے سر کا جہاں تک تعلق ہے کہ سر عموماً بہت جلد وہ ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے چونکہ بالوں کے اندر دھول اور گرد جلدی آ جاتی ہے اور بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بالوں کے اندر، تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اور بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن آدمی لازماً غسل کرے۔ حدیث نمبر 493، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابہ ثم راح فکأنما قرب بدنة۔ اب سن لیجیے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو غسل جنابت کر کے پھر وہ گیا تو گویا اس نے فکأنما قرب بدنہ، بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، گویا کہ اس نے جو ہے ایک اونٹ سے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اونٹ کی قربانی کی، اتنا بڑا ثواب۔ ومن راح فی الساعۃ الثانی، یعنی دیکھیے پہلے چلے جائیں، فرض کیجئے 1 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے نا، 1 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ 12:30 بجے پہنچ کے وہاں بیٹھ گئے اور کچھ نمازیں شروع کر دی، کچھ نوافل مسجد میں پڑھی، تو آپ کو جو ہے پہلے کتنا ثواب ملے گا، 1 اونٹنے کا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اب فرض کیجئے آپ 1 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ 5 منٹ پہلے پہنچے اور جلدی سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اور خطبے میں شریک ہو، یہ دوسری گھڑی میں آپ پہنچے، فکأنما قرب بقرۃ، گویا کہ آپ نے ایک گائے کی قربانی دی، اللہ کا تقرب حاصل کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اب خطبہ شروع ہو گیا، آپ تیسری گھڑی میں وہاں پہنچے، فکأنما قرب کبشا اقرن، تو فرمایا کہ اب جو تیسری گھڑی میں پہنچ رہا ہے، لیٹ پہنچ رہا ہے، تو اس نے گویا ایک مینڈھے کی، یعنی ایک دمبے کی قربانی کا
جو ہے ثواب حاصل کیا جس کے سینگ ہو. ومن راہ فی الساعۃ الرابعہ، چوتھی گھڑی میں جاتا ہے، یعنی خطبہ شروع ہو گیا، اب قریب ختم ہونے والا ہے. فکأنما قرب دجاجہ، گویا کہ اس نے مرغی کا صدقہ کیا اور ثواب حاصل کیا. ومن راہ فی الساعۃ الخامسہ، اور آخری گھڑی میں جو گیا، فکأنما قرب بیضۃ، گویا کہ اس نے ایک انڈے کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ توجہ سے وہ سنتے ہیں. تو اس بات سے کیا معلوم ہوا؟ دیکھیے پاکستان میں افسوس کی بات ہے کہ خطبہ جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اس وقت آتے ہیں. یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو، اور مجھے اس کا تجربہ ہے کہ، اور پھر جب میں ریگولر پڑھاتا تھا تو پھر تعداد بڑھ جاتی تھی. پہلے 15-20 لوگ پہلی صف میں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد 50-60 ہو گئے، 100 ہو گئے، اور اس کی ترغیب میں دلاتا تھا کہ خطبے کا سننا فرض ہے اور آپ جلد سے جلد آ جائیں، وقت سے پہلے آئیں اور 2-4 نوافل جمعے کے دن پڑھیں. اور خطبے کو چھوڑنا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور نماز آپ کی ادھوری ہوتی ہے. کہ جمعے کے دن خطبہ سننا یہ واجبات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، صرف نماز نہیں ہے، اس دن خطبہ بھی ہے. چلیے جی، ان روایات سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز نہا دھو کے، مسواک کر کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے بن کے اول وقت مسجد میں پہنچنا چاہیے. اس آخری روایت میں بطور خاص پہلے پہنچنے والوں کی اجر و ثواب کا ذکر ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو صاف ستھرا بن کے مسجد میں آیا، خاموشی سے خطبہ سنا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کا عمل، یعنی 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی تہجد کا ثواب دیا جاتا ہے. چلیے اب یہ ہے باب فی الانصات یوم الجمعہ فی الخطبہ، خطبے میں بالکل خاموش ہونا چاہیے. اچھا، میں نے دیکھا کہ ایک امام صاحب تھے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی موبائل نکال کے اس کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا، موبائل پہ پڑھ رہا ہے کچھ اور گیم کھیل رہا ہے، اور امام صاحب نے اس کو ڈانٹا کہ فون بند کرو، وہ خطبہ سنو، تم خطبہ سنو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھیں، تو خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے، آپس میں بات نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 494، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعہ انصت والامام يخطب فقد لغوت. تو فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو آپ نے ایک لغو کام کیا، بیکار کام کیا، یعنی ممنوع کام کیا. یعنی چپ رہو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، چپ رہو یہ بھی نہیں کر سکتے، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ دوران خطبہ کلام کرنا ممنوع ہے اور لغو حرکت ہے. یاد رہے کہ جن روایت میں دوران خطبہ کلام کی وجہ سے جمعہ زائد ہونے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے. اس لیے خطبے کے دوران بولنے سے جمعہ زائد تو نہیں ہوگا، البتہ اجر و ثواب میں کمی ہوگی اور کلام سے گریز نہ کرنے کا گناہ ضرور ہوگا. اب دیکھیے ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے قبولیت دعا کی. باب فی الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، حدیث نمبر 495، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ وقال فیہ ساعۃ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا آتاه اياه واشار بيده يقللها. تو اب ہاتھ سے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا، بس چھوٹی سی گھڑی ہے، مختصر سا وقت ہے، تو ایک، اور اس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی. تو جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے. تو اب یہ گھڑی کب ہے، اس یعنی گھڑی میں اختلاف ہے. ابن حجر نے 40 سے زیادہ اقوال نقل فرمائے ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس گھڑی کو حاصل کرنے کے لیے
نماز جمعہ کے بعد سے دن کے آخر تک دعا کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی دیکھیے بعض لوگوں نے کہا کہ دو خطبوں کے درمیان ہے، بعض نے کہا خطبے اور نماز کے درمیان ہے، بعض نے کہا کہ نماز کے بعد ہے، بعض نے کہا عصر کے بعد ہے، بعض نے کہا عصر سے پہلے، اور بعض نے کہا کہ مغرب سے پہلے. بہرحال غروب یعنی جمعے کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک ایک گھڑی ہے اور بہت مختصر ہے، اس میں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو آپ اس میں دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرمائے. باب ہدایت هذه الامہ لیوم الجمعہ. تو اب یعنی جمعے کے دن کی طرف رہنمائی یعنی امت مسلمہ کے حصے میں آئی ہے. حدیث نمبر 496 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. فرمایا کہ ہم لوگ جو ہیں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، آخری امت ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزر چکے ہیں. لیکن السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ آئیں گے، یعنی حساب کتاب کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے. اور فرمایا کہ بید کل امتین اوت الکتاب من قبلنا، تو کہ ہمیں جو ہے وہ اوتینا من بعدہم، ہمیں کتاب جو ہے وہ ان کے بعد دی گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو کتاب پہلے دی گئی. فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور اس دن کے بارے میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، تو جمعے کے دن کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، اور یہودیوں نے جو ہے وہ کل کا دن لے لیا یعنی ہفتے کا دن، اور عیسائیوں نے جو ہے بعد کا دن یعنی اتوار کا دن لے لیا. تو یعنی جمعے سے اگلا دن مراد ہے، ہفتہ یہود کے لیے تعظیم، اور اللہ نے یہ وقت مقرر کیا، لیکن مسلمانوں کے لیے آخری امت ہے، ان کو ایک دن پہلے کر دیا گیا، اتوار بھی نہیں. اور تو اب جو ہے یہود و نصارہ کے لیے بھی عافیت اسی میں ہے کہ وہ اسلام قبول کریں اور جمعے کے دن عبادت کریں. تو وہ ان کی شریعت وہ اب ہمارے لیے ان کے لیے ویلڈ نہیں رہی، کیونکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. نواں باب ہے باب صلاۃ الجمعہ حین تزول الشمس. تو جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن حدیث نمبر 497 اور جو حدیث سہل رضی اللہ عنہ قال ما كنا نقبل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ جو ہے ما كنا نقیل قال یقیل کا مطلب ہے، لکھ لیجئے کہ قیلولہ کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم جمعے کی نماز سے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، پہلے نہیں کرتے. ولا نتغدى، تو تغدى کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ دوپہر کا کھانا، تو وہ بھی جمعے کے بعد کھاتے تھے، جمعے سے پہلے نہیں کھاتے. حدیث نمبر 498 حدیث سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيتان ظل نستظل فيه، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر واپس ہوتے تھے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں، یعنی بالکل گرمی اپنے شباب پر ہوتی تھی، اور بالکل یعنی 12-1 بجے اول وقت جمعے کی نماز پڑھ لی جاتی تھی. حیتان کا مطلب ہے حائط، دیوار جو ہوتی ہے اطراف کی، جس کو باؤنڈری وال کہتے ہیں آپ، حائط اس کی جمع حیتان ہے. اور ذل کا مطلب ہے سایہ، نستظل ہم سایہ کرتے تھے.
تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی جیسے ہی زوال شروع ہوا اور اس وقت جو ہے جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ باب جو ہے یہ 10واں باب ہے، اور باب ذکر الخطبتین قبل الصلاۃ وما فیہما من الجلسہ۔ تو 2 خطبے ہیں جمعے کے نماز سے پہلے، قبل الصلاۃ 2 خطبے، ایک نہیں 2، اور اس میں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث ابن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون الآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آج کل آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ جمعے کے 2 خطبے ہیں، اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے۔ اور پھر حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ اب یہ دیکھیے سورہ جمعہ کی آیت ہے 11 نمبر، باب فی قولہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 ہے، کہ بالکل آخری آیت ہے، کہ جب جو ہے ان لوگوں نے تجارت کو دیکھا یا جو ہے لہو کو، تو اس کی طرف مائل ہو گئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ وضاحت کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 500، حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اقبلت عیر تحمل طعاما فالتفتوا الیہا حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا فنزلت هذه الآیات۔ اب یہ دیکھیے ذرا بات کو سمجھیے، یہ غالباً 1 ہجری کا یا 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور جمعے کا حکم نازل ہو گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں حبشیوں کا ایک گروہ آیا، تجارتی قافلہ آیا۔ تو اب جب کسی شہر کے اندر باہر سے لوگ آتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ دوڑتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب تجارتی قافلہ آتا تھا تو سامان کے ساتھ آتا تھا، اور ان کے پاس ان کے علاقے کی مصنوعات ہوتی تھیں، اور وہ لوگ کچھ چیزیں بیچتے تھے، کچھ چیزیں خریدتے تھے۔ تو یہ مدینے والے جو صحابہ تھے، یہ کیا کرتے تھے، دوڑ کے اپنے گھروں میں جاتے تھے، اپنا سامان لے کے کھول دیتے تھے، وہ اپنا سامان کھول دیتے تھے، اس طرح ان کا کاروبار بھی چل جاتا تھا، ان کا بھی کاروبار چل جاتا تھا، اور وہ اعلان کرتے ہوئے آتے تھے تاکہ پورے گاؤں کو، شہر کو اندازہ ہو جائے کہ قافلہ آ گیا ہے، اونٹوں کا قافلہ آ گیا ہے۔ اور پھر ان کے پاس کچھ انٹرٹینمنٹ کا بھی سامان ہوتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کرتب دکھاتے تھے، اچھلتے تھے، کوئی رسی پہ چلتے تھے، جیسے آج کل سرکس ہوتی ہے، کوئی تیر اندازی کر کے دکھاتے تھے، تو بچے وغیرہ بڑی دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو جیسے سرکس شہر سے شہر جاتی ہے، اور اس موقع پر میلہ بھی لگ جاتا ہے، کہ کاروبار بھی ہوتا ہے، چیزیں بک بھی جاتی ہیں، یہ معاملہ۔ تو ابھی یہ پہلا یعنی جمعے کے تفصیلی احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، یہ پھر 12 لوگ رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے، باقی لوگ جو ہے وہ اس طرف مشغول ہو گئے، ترکو کا قائمہ۔ تو اللہ نے اس موقع پر کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ سے، اس لہو سے اور اس تجارت سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا۔ اور جب خطبہ ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے کہا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ختم ہو جائے، خطبہ ختم ہو جائے، اس کے بعد جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو، دکان میں سامان بیچو۔ تو لیکن پہلے
اللہ کو یاد کرو پہلے، جو جمعے کے حقوق ہیں وہ جو ہے ادا کرو. اب یہ بہت اہم حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 501، باب نمبر 13 ہے، باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ. تو نماز اور خطبہ مختصر ہونا چاہیے. اب دیکھیے، لیکن ہماری یہاں ایک مشکل ہوتی ہے، ایک تو عربی زبان اتنی جامع زبان ہے. عربی کا ایک جملہ ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں 3 جملے استعمال کرنے پڑتے ہیں. وہ ان کی پھر بلاغت ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھ کرتے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پھر عربی الفاظ استعمال نہ کریں، آیت نہ پڑھیں، صرف اردو پڑھ دیں یا پنجابی پڑھ دیں. تو یعنی اب ڈبل ٹائم لگتا ہے نا. عرب ممالک میں اگر خطبہ فرض کیجیے عربی میں آپ 10 منٹ کا دیتے ہیں، تو یہاں تو وہ پورا خطبہ آیت پہلے پڑھنی پڑے گی، حدیث عربی میں پڑھنی پڑے گی، پھر ترجمہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وقت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ نماز اور خطبہ مختصر ہو. حدیث نمبر 501، حدیث یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علی المنبر ونادوا یا مالک. تو اور وہ پکاریں گے یا مالک. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. تو مالک جو ہے وہ ایک فرشتے کا نام ہے، جو دوزخ کے اوپر داروغہ ہوگا، اس کا نام ہے مالک. جیسے جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں. اسی طرح دوزخ کا ایک فرشتہ ہے، وہاں کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک. تو یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کی سورہ زخرف، اور یہ آپ نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے پڑھی. اور آپ جو ہے سورہ قاف کی تلاوت بھی کرتے تھے. اور بالعموم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ معتدل ہوتا تھا، یعنی نہ لمبا نہ مختصر اور درمیان. اب ذرا یہ سمجھ لیجئے بات کہ جو صورتیں آپ پڑھتے تھے، سورہ قاف پڑھتے تھے، اور سورۃ المنافقون پڑھتے تھے، اور اسی طرح سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، تو قاف والقرآن المجید. تو یہ بات لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہر جمعے میں یہ صورتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یاد کر لی. تو اس کیا مطلب ہے، ذرا غور سے سمجھ لیجئے بات کہ جمعے کا خطبہ ایک پبلک ایڈریس ہے، پبلک میٹنگ ہے. بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں دیہات سے، بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو اس میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے جس سے لوگوں کو ڈرانا، ان کی تربیت کرنا مقصود. اس لیے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ اور منافقون وغیرہ آپ پڑھا کرتے تھے، اور لوگ یاد کر لیتے تھے. اہل زبان تھے، وہ 2-3 بار سنتے تھے، یاد کر لیتے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب 14واں باب ہے، باب التحیہ والامام یخطب. تو اب امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہے جمعے کا، کیا تحیت المسجد پڑھی جا سکتی ہے؟ حدیث نمبر 502، حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یوم الجمعہ. ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے. فقال اصلیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لیے؟ قال لا، قال فصلی رکعتین. تو اب جو ہے خطبہ روک دیا، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ، پھر خطبہ جاری رکھا. یعنی کیا کیا آپ نے؟ خطبے کے دوران بات چیت کی، ایک بعد میں آنے والے سے بات چیت کی. یعنی اب یعنی کیا بات معلوم ہوئی کہ دیر سے آنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پہلے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی. اگر 1 بجے خطبہ شروع ہو رہا ہے تو 10 منٹ پہلے آ کر 2 رکعت تحیت المسجد لازماً پڑھ لیں آپ. اور اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے 4 رکعت 10 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو اور اچھا ہے، 12:30 پہنچ جائیں. 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے آپ. حدیث نمبر 503، حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب
اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي رکعتين. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبے کے لیے شروع ہو چکا ہو تو اس کو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا چاہیے. 17واں باب ہے باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ. فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے. اب دیکھیے حدیث نمبر 504 حدیث ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعہ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان حین من الدہر. دیکھ رہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی سنت ہے جمعے کے دن. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان. جمعے کی نماز میں دوپہر کو کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلی اور غاشیہ. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ آپ سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے. اور یہ بخاری کی وہ جو ہے یہ دونوں حدیثیں جو بعد میں لکھی ہوئی ہیں یہ مسلم. چلیے جی اب ہم ایک نئے چیپٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کتاب صلاۃ العیدین. عیدین یعنی 2 عیدیں. اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں. لوگوں نے اب تیسری عید بنا لی ہے عید میلاد النبی اور بناتے رہتے ہیں. اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد اور عید الاضحیٰ حج کے بعد یعنی قربانی کے دن. حدیث نمبر 505 حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ قال شہدت الفطر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان یصلونها قبل الخطبہ. اب سن لیجئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یعنی عید الفطر کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے بھی پڑھی، حضرت عمر حضرت عثمان یعنی 3 خلفاء کے پیچھے پڑھی. اور وہ لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے. جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ اور پھر نماز. لیکن عید میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر خطبہ. تو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الیہ یجلس بیدی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ منظر میرے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھے اور کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ثم اقبل اور پھر آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور یشکہم حتی جاء النساء معہ بلال اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے یہاں تک کہ آپ خواتین کی طرف گئے. لوگوں کو بٹھا دیا اب اور خواتین کی طرف گئے اور یعنی خواتین کے لیے الگ خطبہ دیا. خواتین پیچھے سے تھیں وہ بالکل الگ بیٹھی ہوئی تھی، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں تھا. عید کی بات ہو رہی اور عید کی نماز میں خواتین کو شریک ہونا چاہیے. اور عید کی نماز ظاہر ہے کہ باہر ہوتی ہے، میدان میں ہوتی ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ جو عورت ناپاک ہے وہ بھی شریک ہو جائے، نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شریک ہو جائے. اور یہاں تک فرمایا کہ جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے وہ اپنی پڑوسن کا دوپٹہ یا چادر مانگ کر جائے اور جمعے کی نماز وہ عید کی نماز میں شرکت. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے سورۃ الممتحنہ کی آیت پڑھی جس میں 6 چیزوں کی بیعت کا ذکر ہے. کیا ہے وہ آیت سورہ ممتحنہ کی؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک فبایعہن. تو یعنی اے نبی جب مومنات آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لے سکتے ہیں، خواتین سے بیعت لے سکتے ہیں. اور وہ 6 چیزوں کی ہے. وہ کیا ہے؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے پیروں اور ہاتھوں کے سامنے بہتان نہیں باندھے گی، یا مطلب اپنا بچہ جو ہے زنا کر کے کسی اور مرد کے ساتھ منسوب نہیں کریں گی.
اور معروف میں جو ہے یعنی نافرمانی نہیں کریں گی، تو یہ 6 شرائط اگر وہ قسم کھا لیں تو پھر آپ ان سے بیعت لے سکتے ہیں۔ ثم قال حين فرغ منها، اور جب فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا انتن علی ذلک، تو فرمایا کہ جو ہے کیا ان پر آپ قائم ہیں، ان 6 چیزوں کے اوپر، انتن علی ذلک اے عورتوں اس پر تم لوگ فقالت امرأۃ واحدۃ من، تو اس میں سے ایک خاتون نے کہا لم یجبہ غیرہا، تو وہ کہ جو ہے نعم قال فتصدقنا، تو ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں ہم جو ہے اس پر قائم ہیں، تو کوئی عورت نہیں بولی سوائے ایک کی، تو آپ نے کہا کہ خیرات کرو، فتصدقنا، عورتوں سے کو حکم دیا کہ تم چند خیرات کو، فبسط بلال ثوبہ، بلال نے کیا کیا اپنی چادر پھیلا دی، ثم قال ہلم، اور ہلم لکن فداء ابی و امی فلیلقین الفتق والخواتیم فی ثوب بلال، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ لاؤ جو ہے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے جو خواتین کا مطلب ہے انگوٹھیاں، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور جو فتق تھے، فتق کہتے ہیں چھلے کو جس میں ہیرا نہ ہو، تو وہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی، ذرا غور سے سن لیجئے کہ خواتین سے بھی بیت المال کے لیے پیسہ وصول کیا گیا۔ خواتین امیر ہوتی ہیں اور وہ کماتی ہیں، وہ جائیداد کی مالک ہو سکتی ہیں، زمینوں کی مالک ہو سکتی ہیں، ان کے پاس مہر کے پیسے ہوتے ہیں، ان کو والد کی طرف سے جو پیسہ ملا ہوتا ہے ترکے کے اندر وہ جائیداد ہوتی ہے، اس کی آمدنی ہوتی ہے ان کے پاس، اسی طرح شوہر نے جو پیسہ دیا ہے مہر کے اندر اس کی آمدنی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ کماتی ہیں، وہ کرائے آتے ہیں، ان کو زمینات سے جو ہے پیداوار ہوتی ہے، اور ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، زیورات خریدتی ہیں، تو یعنی اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ تو کیا بات معلوم ہوئی اس سے کہ عورتوں کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے خطبہ دیا۔ تو اس اور آئندہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز پہلے نماز ادا کرنا چاہیے، پھر خطبہ دینا چاہیے، اور جو نماز عید سے پہلے خطبہ دے گا وہ سنت کو بدلے گا، اور سنت کو بدلنا کیا ہے، بدعت کا دروازہ کھولنا ہے۔ تو یہاں یہ یاد رہے کہ نماز عید کا صرف ایک ہی خطبہ ہے، کیونکہ تمام احادیث جن میں خطبے کا ذکر ہے اور اس میں صرف ایک خطبے کی ہی دلیل ہے، 2 مرتبہ خطبہ دینے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کا عید گاہ جانا مشروع ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ عید کا خطبہ دیتے ہوئے امام بطور خاص خواتین کو واضح و نصیحت بھی کر سکتا ہے اور صدقہ و خیرات کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں نماز عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت کرتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح جمعہ میں کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 اور دوسری میں 5 کہتے تھے، یعنی کل 12 تکبیریں زیادہ کرتے تھے۔ اب حنفیہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے میں 3 زیادہ، دوسرے میں 3، لیکن صحیح احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ 12۔ حناف جو ہیں وہ 3 اور 3 6 زیادہ پڑھتے، تو پہلی رکعت میں 7 زیادہ اور دوسری رکعت میں 5 زیادہ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 506، حدیث جابر بن عبداللہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید فطر کے دن وہ کھڑے ہوئے اور پہلے آپ نے نماز پڑھائی، فبدا بالصلاۃ،
یعنی پہلے نماز پڑھے، ثم خطبہ، نماز کے بعد پھر خطبہ دیا، اور جب خطبے سے فارغ ہو گئے تو آپ اتر کر پھر وہاں سے یعنی ممبر سے اتر کے آپ خواتین کی طرف گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے تذکیر کی، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے بلال کے ہاتھ پر، یعنی بلال کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور حضرت بلال کیا کر رہے تھے، وہ اپنا کپڑا پھیلا دیا تھا، اور جو ہے خواتین اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں، اور زیور، چھلے اور انگوٹیاں جو بھی ان کے پاس تھا، چاندی سونا، یعنی اس زمانے میں چاندی سونا کیا تھا، وہ کرنسی تھی اس زمانے میں، نوٹ تو تھے نہیں، دینار جو ہے وہ سونے کی کرنسی تھی، اور درہم جو ہے وہ چاندی کی کرنسی تھی۔ حدیث نمبر 507، حدیث ابن عباس و جابر ابن عبداللہ، یہ دونوں صحابی یہ روایت کریں، قالا، دونوں نے کہا، لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، فرمایا کہ یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں اذان نہیں دی جاتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان نہیں دی جا سکتی، نہ اذان نہ اقامہ، نہ اذان نہ اقامہ، بس ڈائریکٹلی جو ہے وہ نماز شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ البتہ یاد رکھیے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں بہت ہوگی، یعنی نماز میں بھی زائد تکبیریں ہوں گی، 12، 7 اور 5، اور دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کے اندر بھی اللہ اکبر بار بار کہا جائے گا، اور پھر خطبے سے پہلے بھی لوگ پہلے آ جائیں، اور نماز سے پہلے بھی آ جائیں لوگ، اور وہ آ کر اللہ اکبر وہ تکبیرات پر ہے، اور اس کا حکم قرآن میں بھی ہے۔ اب حدیث نمبر 508 ہے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انہو ارسل الی ابن زبیر فی اول ما بوئی لہو، تو ابن عباس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس تو ایک شخص کو بھیجا جب ان کی بیعت نہیں ہوئی تھی، انہو لم یکن یؤذن بالصلاة یوم الفطر وانما الخطبۃ بعد الصلاة، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس انہوں نے ایک آدمی کو بھجوایا، اور تو عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، اور خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ تو یہاں دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تائید بھی کر رہے ہیں، اور یہ خلیفہ تھے، حجاز کے خلیفہ تھے، اور عبد الملک وہ شام کا خلیفہ تھا، تو یہ موقف تھا۔ چلیے اب حدیث نمبر 509، حدیث ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ۔ اب یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے، بعد میں بنی امیہ کے دور میں یعنی پہلے خطبہ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی جاتی تھی، تو سنت کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے نماز ہوتی تھی اور اس کے بعد خطبہ۔ حدیث نمبر 510، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، اور پہلی چیز جس سے آغاز ہوتا تھا وہ نماز سے، ثم ينصرف فيقوم قابلا الناس، اس کے بعد پلٹتے تھے اور لوگوں کی طرف رخ کر لیتے تھے، والناس جلوس علی الصفوف، اور لوگ اپنی اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، فیعظہم ویوصیہم ویامرہم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے، ان کو وصیت کرتے، انہیں حکم دیتے، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَى بَعْثًا اور قَطَعَ أَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصِرِفُ، تو اگر جو ہے کسی لشکر کو بھیجنا ہوتا تھا تو لشکر کو بھیج دیا کرتے تھے، یا کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو
وہ حکم دیتے تھے اور اس کے بعد پھر عیدگاہ سے گھر کی طرف لوٹ جاتے تھے. قال ابو سعید، حضرت ابو سعید کہتے ہیں فلم یزل الناس علی ذلک حتی خرجت مع مروان. اب یہ مروان جو ہے، مروان بن حکم، یہ بنی امیہ میں سے تھا. ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسی سنت پر قائم رہے کہ پہلے نماز پھر خطبہ. لیکن پھر کیا ہوا، یہاں تک کہ مروان مدینے کا حاکم ہوا، وہ ہوا امیر المدینہ، وہ مدینے کا امیر بن گیا. اور یہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے. فی اضحیٰ و فطر، اور وہی جو ہے نماز پڑھاتا تھا یعنی دونوں عیدوں میں. فلما اتینا المصلی اذا منبر بناہ کثیر رکن السلط. تو اس کے بعد جب ہم وہاں مصلی پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ کثیر بن السلط کا بنا ہوا ایک منبر تھا وہاں. فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَن يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَن يُصَلِّي. تو مروان جو ہے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نماز پڑھانے سے پہلے. تو فَجَبَسْتُ بِثَوْبِهِ. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اس کا مروان کا، حالانکہ وہ مدینے کا گورنر تھا، اس کا جو کپڑا پکڑ کر کھینچا. فَجَذَبْتُ بِثَوْبِهِ فَجَذَبَنِي. تو اس نے بھی وہ جو ہے جھٹک دیا، اس نے وہ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. تو اس کو ممبر پہ اوپر چڑھ گیا اور اس نے کیا کیا، نماز سے پہلے خطبہ دیا. فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت کو بدل دیا، سنت کو بدل دیا. پہلے نماز ہے عید کی، پھر خطبہ ہے، تم نے جو ہے تبدیلی کر دی. فقال ابا سعید، تو اس نے کہا ابو سعید قد ذهب ما تعلم، کہا کہ وہ جو تم جانتے تھے نا وہ زمانہ چلا گیا. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم. تو حضرت ابو سعید خود نے کہنے لگے جو میں جانتا ہوں نا اللہ کی قسم تو وہ بہتر ہے جو میں نہیں جانتا. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. مروان کہنے لگا کہ لوگ جو ہے ہمارا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، اس لیے میں نے کیا کیا، پہلے خطبہ دے دیا. یہ بھی دیکھیے کہ جب لوگ حکمران سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات بھی سنتے ہیں. تو اب یہ سنت بدلنے کی ضرورت مروان کو کیوں پڑی؟ وہ اس لیے پڑی کہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. بعد میں مروان خلیفہ بھی ہو گیا، 9 مہینے کے لیے وہ شام کا خلیفہ بھی بنا 65 ہجری میں. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب وہ مدینے کا گورنر تھا. بعد میں یعنی تو یہاں دیکھیے معلوم ہوا کہ نماز عید سے پہلے خطبہ دے کر سنت کی مخالفت کرنے والا پہلا شخص مروان تھا. چلیے جی اگلا باب ہے باب ذکری اباحتی خروج النساء فی العیدین الی المصلی و شہود الخطبہ مفارقات للرجال. بڑی اہم حدیث ہے کہ عورتیں عید کے دن دونوں عیدوں کے لیے عیدگاہ جا سکتی ہیں اور خطبہ سن سکتی ہیں لیکن مردوں سے الگ ہو کر. مفارقات للرجال. حدیث نمبر 511. حدیث ام عطیہ فرماتی ہیں قال، کہتی ہیں امرنا ان نخرج الحید. تو حید یعنی جو حائضہ عورتیں ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ عیدگاہ کی طرف آئیں یوم العیدین. یاد رکھیے کہ حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی لیکن عیدگاہ میں آ سکتی یوم العیدین دونوں عیدوں میں. وذوات الخدور، اور پردے والیاں بھی پردہ نشین عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. اور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ان کی دعا میں شریک ہو جائیں. وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّدْ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ،
البتہ جو حائضہ عورت ہوگی وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ پیچھے الگ بیٹھی رہے گی. قالت امرأۃ، تو ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ اہدانا لیس لہا جلبہ، اللہ کے رسول یعنی ہم میں سے بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی، جلباب بڑی چادر. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تو اس کی ساتھی عورت جو ہے اس کو چادر دے دے، یعنی پڑوسی دے دے، ساتھ والی عورت دے دے. مطلب یہ ہے کہ غریب عورت بھی ہے، اس کے پاس بڑی چادر نہیں ہے، تب بھی وہ چادر پہن کر آئے، حجاب کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ آئے اور دعا میں شریک ہو جائے، برکات سمیٹ لے. ذوات الخدور کا مطلب ہے پردہ نشین خواتین، اور جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سارے جسم کو ڈھانپ لے. معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے بھی نماز عید کا نکلنا ضروری ہے، چاہے وہ حائضہ ہی کیوں نہ ہو. البتہ حیض والی عورتیں صرف خطبہ سنیں گی، نماز ادا نہیں کریں گی. یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کسی کھلے میدان میں ادا کرنا مستحب ہے. چلیے جی، یہ 511 حدیثیں یہاں ہو چکی ہیں. یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجئے، ورنہ پھر مجھے اجازت دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you very much. Jazakallah khair, Chishi Sahab. And let's see, as Chishi Sahab is asking, if anybody has any question, so please do ask. And also, we really appreciate joining it, and I hope you can join every week, Wednesday, same time. Or please request your loved ones and friends to join also and get the ajr. Chishi Sahab is, mashallah, working very hard, taking his time from his busy schedule to do this thing. So Jazakallah khair, Chishi Sahab. So it seems like no question. ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum assalam.